لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائمیر کے 80ویں اجلاس میں تشریف لائے تمام مہمانان کرام کا انتظامیہ مدرسہ کی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ حضرات کا استقبال کیا جاتا ہے. آپ حضرات کو اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کہا جاتا ہے. آپ حضرات کی تشریف آوری پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. آپ حضرات کی عنایات، آپ حضرات کی توجہات ہیں کہ مدرسے نے ایک آواز لگائی اور آپ حضرات نے اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر 2 دن سے مسلسل کئی نشستوں پر مشتمل یہ اجلاس چل رہا ہے اور یہ آخری نشست ہے اور اس جلسے کی بڑی ہی اہم نشست ہے. آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ بھی تلاوت کی گئی. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو لوگ جانکار نہیں ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت کریمہ کے اندر انبیاء کرام کے وارثین علماء-ے-کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے. جس مشن کو لے کر اللہ رب العزت نے انبیاء-ے-کرام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس مشن کی ذمہ داری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے وارثین یعنی انبیاء-ے-کرام کو دی تھی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. چنانچہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے دل و جان سے لگایا اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے دنیا کے سامنے انہوں نے کر کے دکھایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر مر کر مٹ کر دکھایا اور ایک سچے امتی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کا ثبوت پیش کیا. اور ہمیں بھی یہ دعوت دی اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی اپنے عمل کے ذریعے کہ اگر ہم اللہ کے دین کا نام لینے والے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے والے اور دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرنے والے ہیں، تو اس کا نمونہ، اس کے لیے اسوہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنایا گیا. اور انہوں نے اپنی زندگی گزار کر دین کی تبلیغ کے اندر، دین کی نشر و اشاعت کے اندر اپنی زندگی گزار کر ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے دعوت دی. چنانچہ ہر زمانے کے اندر علماء کرام نے اس مشن کو اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا بنایا، اپنے دن کی، اپنے رات کی فکر بنائی، اپنی کوہن بنائی. اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تمام مسلمانوں کی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوششیں کرتے رہے. انہی کوششوں میں سے ایک کڑی آپ کا یہ مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائمیر بھی ہے. ان مدارس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم کی شکل میں اور مدینہ منورہ کے اندر صفہ نبوی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدارس کی بنیاد رکھ کر ان کا طرز دکھا کر ہمیں بھی بتایا کہ انہی طرز پر اگر چل کر دین کی تبلیغ کی جائے گی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے گا. وہ مدارس، وہ مراکز، وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں جن کا سلسلہ نسب دار ارقم اور صفہ نبوی سے ملے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مشن کے مطابق مانے جائیں گے. اور جن کا سلسلہ نسب صفہ نبوی سے کٹ جائے، جس کا سلسلہ نسب دار ارقم سے کٹ جائے، وہ اپنے آپ کو دینی مرکز کہلانے کے حقدار نہیں. وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں
اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کہلانے کی مستحق نہیں. اس لیے جو بھی مدارس ہوں، مراکز ہوں، تنظیمیں ہوں، ان تنظیموں کے اندر وہ روح، وہ اسپرٹ بھی ہونی ضروری ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر صفحہ نبوی کے اندر تقسیم کیا تھا، بانٹا تھا. چنانچہ ہم خوشی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کے قیام سے لے کر آج تک جن اکابرین کا اس مدرسے سے تعلق رہا ہے وہ پوری دنیا کے اندر اصلاح و تربیت کے حوالے سے، تعلیم و تعلم کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، انگلیوں پر ان کا شمار کیا جاتا ہے. اس مدرسے کے بانی حضرت پھولپوری علیہ الرحمہ کو پوری دنیا جانتی ہے اور ان کے مشن سے واقف ہے. آپ کی دعوت سے، آپ کے مشن سے پوری دنیا مستفید ہوئی اور آپ کے مرشد حکیم الامت مجدد الملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کے مشورے اور اشارے سے اس مدرسے کی بنیاد پڑی، ان سے بھی پوری دنیا واقف ہے. اور قیامت تک ملت مسلمہ ان کی خدمات کا شکریہ اگر ادا بھی کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتی. صحیح معنوں میں وہ مجدد ملت تھے، فقیہ ملت تھے، جو معاشرے کے اندر خرابیاں اور دین کے اندر جو برائیاں در آئی تھیں، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں دور کیا. اور آپ کے طریقے پر چلنے والے آپ کے خلفاء نے اس کے بعد اس مدرسے میں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بکھراوی، حاجی نذیر احمد صاحب، اسی طرح حضرت مولانا مفتی سجاد احمد صاحب جونپوری ثم العظمی، اسی طرح مولانا سعید صاحب ہمئی پوری، اور جو حضرات ہیں سر فہرست، وہ تمام حضرات ان کی خدمات سے یہ پورا علاقہ واقف ہے اور معترف ہے. آخر میں محسن الملت حضرت مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں جب یہ مدرسہ آیا، آپ کی نگرانی میں اس مدرسے نے جو ترقیات کی، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے، اور مدرسے میں مختلف شعبہ جات کی جو اضافے ہوئے، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. چونکہ یہ نشست بہت مختصر ہے اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. میں صرف آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے سے جن حضرات کا بھی تعلق رہا ہے، چاہے وہ انتظامیہ کی حیثیت سے ہوں، چاہے اساتذہ کی حیثیت سے ہوں، ہر ایک تعلیم و تعلم کے حوالے سے اور اصلاح قلوب کے حوالے سے انہیں دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، ان کی خدمات ہیں. اور اسی طریقے پر الحمدللہ اسی مشن پر آج بھی یہ مدرسہ چل رہا ہے. اسی مشن میں سے ایک مشن یہ جلسہ بھی ہے جو عوام کے لیے مختصر وقت کے اندر ایک مؤثر طریقے پر اپنی بات پہنچانے کے لیے مدرسے کے قیام سے اب تک مسلسل 92 سال کی عمر میں 80واں یہ اجلاس ہے جس کے اندر آپ حضرات شریک ہیں. اس مجلس کی صدارت جو شخصیت کرنے جا رہی ہے وہ خطہ اعظم گڑھ کی بڑی ہی مشہور و معروف شخصیت ہے. پوری دنیا ان کی خدمات سے واقف ہے. علامہ اقبال سہیل نے کہا تھا اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر، اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے. چنانچہ اعظم گڑھ کی اس سرزمین سے بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں اور انہوں نے دنیا کے اندر اپنا نام کیا، دنیا نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا. اس مجلس کی صدارت رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ کے رکن، اسی طرح بہت سی تنظیموں کے رکن، دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر القراء حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں. اور اس مجلس کے اندر حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی خطاب ہوگا. میں آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا تاکہ بیانات کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ دراز ہو اور آپ حضرات جن کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں ان سے زیادہ مستفید ہو سکیں.